شیرنی جن نوکیلے دانتوں سے اپنا 300 کلو کا شکار کرتی ہے، انہی دانتوں سے اپنے بچے کو بغیر خراش کے محفوظ جگہ پر منتقل کرتی ہے۔ قسمت بھی جب آپ کو گردن سے دبوچ لے تو کچھ دیر صبر سے کام لیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو خطرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا رہی ہو۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اپنے گناہ کا احساس ہو جانا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے کہ اس کا رحم ابھی بھی آپ کا منتظر ہے۔ ایسی حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ کر نہیں، اڑ کر جانا چاہیے، اور جب راستہ اللہ دکھائے تو سب چھوڑ کر، سب بھول کر اس کے راستے پر چل دیتے ہیں، کیونکہ توبہ کی مہلت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا مصنف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں جو آپ کو شک میں ڈالے۔ اس کتاب میں جو بتایا گیا ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں یہ چند صفات پائی جاتی ہوں۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اولین صرف یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ ہو۔ تقوی سے مراد بچنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، برے کاموں سے بچنا۔ جو لوگ دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے اور آخرت میں برے انجام سے بچنے کے لیے جتن کرتے ہیں، وہی در حقیقت ہدایت پانے والے ہیں۔ قرآن راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، لیکن ہدایت وہی پاتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہو۔ اس لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا، بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لوٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو، وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ جانیے آپ کون ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے۔ زمین پر موجود ایک درخت، ایک پہاڑ، ایک کیڑا بھی بوجھ نہیں ہے، تو آپ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتے۔ خود کی تلاش میں نکلیں، اپنے دل میں جھانکیں، سجدوں میں ڈھونڈیں، رات کے تیسرے پہر ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ میں خود کو جاننے کی طلب ہوگی تو اللہ آپ کے دل میں آپ کا مقصد ڈال دے گا۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں اور نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، بنسیب میں چھپے موتیوں کی حیا، گہرے پانی میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپی ہیرے کی حیا، ساحلوں کی ریت میں چھپی سیپ کی حیا، آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، پردے میں لپٹی لڑکی کی حیا۔ کسی کی نگاہ میں خاص بن کر کیا کرو گے، جو چاہتے ہو مل بھی گیا تو کیا کرو گے، لا حاصل کو کر کے حاصل پھر بھی سکون نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے، محبتوں کی دوڑ میں لگے ہو، اس قدر دنیا کی چاہتوں کو پا کر کیا کرو گے۔ سنو، ختم نہ ہوں گی کبھی یہ حسرتیں، یہ محرومیاں، یہ چاہتیں۔ ایک کو اگر پاؤ گے تو اور کسی خواہش کی طلب میں لگ جاؤ گے، تو سب چھوڑ کر بس رب کو راضی کرو، سکون تم صرف رب کی راہ میں ہی پاؤ گے، جہاں مرنے کے بعد بھی تم اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کو نہ سمجھیں تو خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ بھی کریں تو خیر ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ زندگی سے اور اللہ سے راضی ہونے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ قبول کر لیا جائے کہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں تھا اور کچھ بھی ہمارا نہیں ہوگا۔ سب دنیاوی ایڈجسٹمنٹس ہیں جو اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف ہی واپس لوٹ جانی ہیں۔ ساری محبتیں، ساری الفتیں، سب دوستیاں، سب آشنائیاں، آپ بھی، میں بھی،
ہم سب اسی کے ہیں اور وہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکالیف برداشت کرتا ہے۔ شمس الدین تبریزی کہتے ہیں، چیزیں اتنی ہی دور ہو جاتی ہیں جتنی آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ ان سے پرہیز کرتے ہیں تو قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز جب آپ اس کی تلاش نہیں کر رہے ہوتے تو وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ 4 چیزیں رزق کو کھینچ لاتی ہیں: رات کا قیام کرنا، سحری کے وقت استغفار کرنا، صدقہ کرنا، اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ کا ذکر کرنا۔ اور 4 چیزیں رزق کو روکتی، کمی کرتی ہیں: صبح کی نیند، نماز کی کمی، کوتاہی اور خیانت۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیے گا، وہ رحمان ہے، وہ آپ کی دعائیں رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دعائیں زمین سے اگنے والے پودے کی طرح ہوتی ہیں، پہلے دانہ بنتی ہیں، پھر سبز ہوتی ہیں، پھر کلی بنتی ہیں، پھر پھول۔ وقت لگتا ہے نا، لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں، کلی بن رہی ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یقین رکھیں۔ آپ کو زندگی میں جس انسان سے مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے اس سے کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس کے پیچھے اس کی برائی چھوڑیں گے۔ پیچھے بات کر کے دل کی بھڑاس نکال لی تو کیا فائدہ، مسئلے ایسے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت ہر وہ وقت یاد کریں جب ہم تباہی کے دہانے پر تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں بچا لیا تھا، جب لوگ ہم سے بددل ہو چکے تھے مگر کسی کے دل میں اللہ نے ہمارے لیے رحم ڈال دیا تھا، جب ہم مایوس ہو چکے تھے لیکن اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول فرمائی تھی۔ اپنے ارادوں کو مخفی رکھیں جب تک ان میں کامیابی نہ مل جائے، کامیابی مل جائے تو اپنی خوشیوں کو پوشیدہ رکھیں جب تک وہ مستقل نہ ہو جائیں۔ انتظار کیجیے، حوصلہ رکھیے، کچھ باتیں پرانی ہو کر زیادہ قیمتی لگتی ہیں، اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔ راستے بدل جائیں تو نمل بدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملیں تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ زندگی کی ساری کمائیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں، اس لیے جتنی زندگی ہے وہ مسکرا کے گزاریے۔ یقین مانیے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیار بھری مسکراہٹ انمول ہوتی ہے، یہ کشش کا راز ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والا مختصر ترین راستہ ہے۔ مسکراہٹ صالح صحت کی علامت ہے، مسکراہٹ سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا جب آپ مسکرایا کرتے تھے، اب تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ پریشانیاں تو ضرور آئیں گی، مسکرا کر ویلکم کریں تو خود سکون میں رہیں گے۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے انہیں کبھی زندگی اور آخرت کا سفر خوفزدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے، بس تم اپنے رب کے قادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست لوگ ہیں، خوش اخلاق نہیں۔
زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں. عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں. خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں. دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں. یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے. ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے. ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی. اگر آپ غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جاتے ہیں. ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو. آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آس اور امان دونوں بن سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اداس ترین لوگوں کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھ سکیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے وقت ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے اور نہ وہ کسی کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتے کو برباد کر دیتی ہے. جب کوئی پرندہ آپ کے گھر کی چھت کو اپنا ٹھکانہ بنائے تو سمجھ لیں کہ اس جگہ کی فضا صاف ہے اور آپ کے گھر کی فضا میں سکون، چین اور خیر ہے. پرندے وہاں نہیں رکتے جہاں بے چینی ہو، بلکہ وہ امن، نرمی اور پاکیزگی کو پہچانتے ہیں اور وہی جگہ اپنا مسکن بناتے ہیں. جب ہم کسی سے ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑ دیا، میرا دل ٹوٹ گیا، تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب دل سچ مچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے بندے سے شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان دوسروں پر الزام تراشیاں تو کر دیتا ہے لیکن اس بات کی تصدیق نہیں کر پاتا کہ جو الزام اس نے سامنے والے پر لگایا ہے وہ برائی کہیں اس کے اپنے اندر تو موجود نہیں. محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے. ہر اس انسان کو آزاد کر دیں جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو. آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے. مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اجنبیت بہت ہی خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. کم رشتے بنائیں مگر مخلصی سے نبھائیں. محبت بہت سے لوگ آپ سے کرتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے. خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، پر کبھی بھی اپنا دکھ کسی کو نہ بتایا کریں جب تک کہ سامنے والے کے دل میں آپ کا کوئی خاص مقام نہ ہو. محبت نرم لہجوں میں ہمیشہ سانس لیتی ہے، ذرا جو تلخ ہوں جملے یہ ہم سے روٹھ جاتی ہے. ایسی ہی اچھی باتیں سننے پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں. شکریہ.